صفحہ نمبر 66 پیج 66 یورپین تصنیفات۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیج نمبر 66 یورپین تصنیفات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک پر جو یورپین تصنیفات ہیں، ان پر پوری بحث تو کسی اور حصہ میں آئے گی، جس میں نہایت تفصیل سے بتایا جائے گا کہ یورپ میں اسلام کے متعلق سب سے پہلے یورپین مصنف ہلدی برٹ سے لے کر جو 1139 میں موجود تھا آج تک کیا سرمایہ مہیا ہوا ہے، ان کا کیا عام انداز ہے، ان کی مشترک اور عامت الورود غلطیاں کی ہیں، ان کے وسائل معلومات کس درجہ کے ہیں، اغلاط کے مشترک اسباب کیا ہیں، تعصب اور سوء ظن کا کہاں تک اثر ہے۔ یہاں ہم ان تصنیفات پر صرف ایک اجمالی گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ اس حصہ میں بھی ہم کو جا بجا ان تصنیفات سے کام لینا یا ان سے تعرض کرنا پڑتا ہے۔ یورپ ایک مدت تک اسلام کے مطلق کچھ نہیں جانتا تھا۔ جب اس نے جاننا چاہا تو مدت دراز تک عجب حیرت انگیز مفتریانہ خیالات اور تہمات میں مبتلا رہا۔ ایک یورپین مصنف لکھتا ہے، عیسائیت اسلام کی چند ابتدائی صدیوں تک اسلام پر نہ تو نکتہ چینی کر سکی اور نہ سمجھ سکی، وہ صرف تھراتی اور حکم بجا لاتی تھی۔ لیکن جب قلب فرانس میں عرب پہلے روکے گئے تو ان قوموں نے جو ان کے سامنے سے بھاگ رہی تھی منہ پھیر کر دیکھا، جس طرح مویشیوں کا گلا جبکہ اس کا بھگا دینے والا کتا دور نکل جاتا ہے۔ محمد نظم از با سورت سمتھ صاحب M.A۔ یورپ نے مسلمانوں کو جس طرح جانا، اس کو فرانس کا مشہور مصنف ہنری دی کاستری، جس کی تصنیف کا عربی زبان میں ترجمہ ہو گیا ہے، یوں بیان کرتا ہے، وہ تمام قصص اور گیت جو اسلام کے متعلق یورپ میں قرون وسطی میں رائج تھے، ہم نہیں سمجھتے کہ مسلمان ان کو سن کر کیا کہیں گے۔ یہ تمام داستانیں اور نظمیں مسلمانوں کے مذاہب کی ناواقفیت کی وجہ سے بغض و عداوت سے بھری ہوئی ہیں۔ جو غلطیاں اور بدگمانیاں اسلام کے متعلق آج تک قائم ہیں، ان کا باعث وہی قدیم معلومات ہیں۔ ہر مسیح شاعر مسلمانوں کو مشرک اور بت پرست سمجھتا تھا، اور حسب ترتیب درجات ان کے 3 خدا تسلیم کیے جاتے تھے: ماہوم یا ماہون یا نافومیڈ یعنی مہامٹ اور اپلین، اور تیسرا ٹرگامان۔ ان کا خیال تھا کہ محمد نے اپنے مذہب کی بنیاد دعوائے الوہیت پر قائم کی، اور سب سے عجیب تر یہ ہے کہ محمد جو بت شکن اور دشمنان اصنام یعنی صنم کا دشمن تھا، لوگوں کو اپنی طلائی بت کی پرستش کی دعوت دیتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔